30ویں رات۔ جب ٹھیک 30ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ۔ جوان نے اس سے کہا کہ تو مجھے آج زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، مجھے تو لوگ خاموش کہتے ہیں کیونکہ میں بہت کم گو ہوں، برخلاف اپنے 6 بھائیوں کے، جن میں سے بڑے کا نام البقبوق ہے، اور دوسرے کا الحدارہ، اور تیسرے کا فقیق، اور چوتھے کا الکرالہ سوانی، اور پانچویں کا النشار، اور چھٹے کا شقاشق، اور ساتویں کا نام الصامت یعنی خاموش ہے، اور وہ میں ہوں۔ جب نائی نے بہت باتیں کرنی شروع کی تو میرا پتا پھٹنے لگا، اور میں نے غلام سے کہا کہ اسے ربع دینار دے دے اور اس سے کہہ خدا کے لیے جائے، مجھے سر منڈانے کی ضرورت نہیں۔ جب اس نے مجھے غلام سے یہ کہتے سنا تو وہ کہنے لگا کہ اے میرے سردار، یہ بھی کوئی بات ہے؟ خدا کی قسم، جب تک میں تیری خدمت نہ کر لوں تجھ سے کوئی اجرت نہ لوں گا، اور میں تیری خدمت ضرور کروں گا، کیونکہ تیری خدمت کرنی میرے اوپر فرض ہے، اور نیز تیری حاجت پوری کرنی۔ اور اگر میں تجھ سے درہم نہ بھی لوں تو مضائقہ نہیں، کیونکہ اگرچہ تو میری قدر نہیں جانتا، میں تیری قدر جانتا ہوں۔ تیرا باپ، خدا اس پر رحم کرے، میرے ساتھ بڑی بھلائی کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ بڑا سخی تھا۔ خدا کی قسم، اس نے ایک دن مجھے بلوایا جو آج ہی کی طرح مبارک دن تھا، اور جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس اس کے بہت سے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری فسد کھول۔ میں نے استرلاب نکال کر سورج کا زاویہ دریافت کیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ تالہ نحس ہے، اور اس میں خون نکالنا راس نہ آئے گا۔ میں نے اس سے یہ کہا تو اس نے میرے کہنے پر عمل کیا اور صبر سے کام لیا، اور میں نے اس کی تعریف میں یہ شعر پڑھے: میں اپنے آقا کے پاس خون نکالنے گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ ساتھ تندرستی کے لیے راس نہیں ہے، اس لیے میں بیٹھ کر مزے مزے کی باتیں کرنے لگا۔ وہ میری باتیں سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے علم کی کان، تیرا علم وہم و گمان سے باہر ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اے ساری دنیا کے سردار، اگر مجھے تجھ سے فیض نہ پہنچتا تو میری عقل میں زیادتی نہ ہوتی، گویا کہ تو فضل اور جود و عطا کا مالک ہے، اور علم اور فہم اور دانش مندی کی کان ہے۔ یہ سن کر تیرا باپ خوشی کے مارے اچھل پڑا، اور غلام کو آواز دی اور اس سے کہا کہ اسے 103 دینار دے دے اور ایک خلعت عطا کر۔ غلام نے یہ ساری چیزیں مجھے دیں، اور میں نے نیک ساتھ کا انتظار کر کے اس کی فسد کھولی، اور اس نے میرا کہنا مانا۔ غلام نے یہ ساری چیزیں مجھے دیں اور میں نے نیک ساتھ کا انتظار کر کے اس کی فصل کھولی، اور اس نے میرا کہنا مانا اور میرا شکر گزار ہوا، اور تمام حاضرین میرے شکر گزار ہوئے۔ فصل کھولنے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے میرے آقا، خدا کے لیے بتا کہ تو نے غلام سے 103 دینار دینے کے لیے کیوں کہا؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دینار تیرے نجومی ہونے کا، 1 دینار تیرے قصہ گوئی کا، 1 دینار فصل کھولنے کا، اور 100 دینار اور خلعت میری مدد سرائی کا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا میرے باپ پر رحم نہ کرے، کیونکہ اسے تجھ جیسے شخص سے شناسائی ہوئی ہے۔ یہ نائی ہنسا اور کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاک ہے وہ ذات جو متغیر کرتی ہے اور خود متغیر نہیں ہوتی۔ میں تو تجھے سمجھدار آدمی جانتا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے تو اول فول بکنے لگا ہے۔ مگر خدا فرماتا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو غصے کو ضبط کرتے اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، مگر تو معذور ہے۔ معلوم نہیں کہ تجھے اتنی جلدی کیوں ہے، حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ اور دادا بغیر میرے مشورے کے کوئی کام نہ کرتے تھے۔ مسل ہے کہ مشورہ دینے والے کو اعتماد کے قابل ہونا چاہیے۔ مشورہ لینا کوئی بری بات نہیں، ایک مسل یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا وہ خود بڑا نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے زیادہ تجربے کار تو کسی اور کو نہ پائے گا، اور میں اس وقت تیری خدمت میں کھڑا ہوں اور تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ تو کیوں مجھ سے ناراض ہوتا ہے؟ میں تیرے باپ کے احسانوں کی خاطر تیری باتیں برداشت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے گدھے کی دم، تو نے میرے ساتھ بہت بک بک کی اور میرے کان کھا لیے، اور میں تجھ سے محض اتنا چاہتا تھا کہ میرا سر موند اور چلتا ہو۔ اب اس نے میرے سر میں پانی لگایا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہے، لیکن میں اس کا بدلہ تجھ سے نہیں لوں گا، کیونکہ تیری عقل کمزور ہے اور تو ابھی بچہ ہے۔ یہ کل کی بات ہے کہ میں تجھے کاندھے پر بٹھا کر مکتب لے جاتا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی میری حاجت روائی تک چپ رہے ورنہ چلتا ہو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کپڑے پھاڑنے لگا۔ جب اس نے مجھے یہ کارروائی کرتے دیکھا تو اس نے استرا لے کر سلی پر چڑھایا اور اتنی دیر تک چڑھاتا رہا
کہ میرے حواس جاتے رہے۔ اب وہ میرے سر کی طرف بڑھا اور اس کا ایک حصہ مونڈ کر ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، جلدی کرنا شیطان کا کام ہے اور آہستگی رحمان کا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے میرے سردار، میرے خیال میں تو میری قدر و منزلت نہیں جانتا۔ میرا ہاتھ بادشاہوں اور عمراء اور وزراء اور حکماء اور فضلاء کے سروں پر پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ بیکار باتیں جانے دے، تو نے مجھے دل تنگ اور پریشان خاطر کر رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ شاید تجھے جلدی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں ہاں ہاں۔ اس نے کہا کہ آہستگی سے کام لے، کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے اور اس سے پشیمانی اور ناامیدی کا سامنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ان پر درود اور سلام ہو جیو کہا ہے کہ بہترین کام وہ ہے جس میں آہستگی پائی جائے۔ میں واللہ تیرے متعلق شک میں پڑ گیا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا ارادہ ظاہر کر دے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ابھی نماز میں 3 گھڑی کا وقت باقی ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں وقت کے متعلق شک میں نہیں رہنا چاہتا، بلکہ چاہتا ہوں کہ اس کی تحقیق کر لوں، کیونکہ اگر کوئی بات اٹکل پچو ہوتی ہے تو اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، بالخصوص مجھ جیسے شخص کے لیے، کیونکہ میں لوگوں میں مشہور و معروف ہو چکا ہوں۔ اس لیے مجھے اور منجموں کی طرح انٹ سنٹ نہ کہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے استرا الگ رکھ دیا اور استرلاب لے کر دھوپ میں گیا اور بڑی دیر تک وہاں رہنے کے بعد لوٹا اور کہنے لگا کہ واقعی نماز میں پورے 3 گھڑی کی دیر ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ میں نے کہا کہ بس اور باتیں مت بنا، کیونکہ میرا دل چکنا چور ہو چکا ہے۔ اب اس نے پھر استرا اٹھایا اور اسے سلی دی جس طرح کے پہلے دی تھی، اور کچھ حصہ سر کا مونڈ کر کہنے لگا کہ تیری جلد بازی پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اگر تو اس کا سبب مجھے بتا دے تو تیرے لیے بہتر ہی ہے، کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ اور تیرا دادا بغیر میرے مشورے کے کوئی کام نہ کرتے تھے۔ جب مجھے اس سے کوئی چھٹکارے کا راستہ نہ دکھائی دیا اور میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ نماز کا وقت آ پہنچا ہے اور مجھے وہاں تک پہنچنا ہے قبل اس کے کہ لوگ نماز سے نکلیں، اگر مجھے ذرا بھی دیر ہو گئی تو معلوم نہیں کہ میری رسائی اس تک کس طرح ہوگی۔ اب میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ جلدی کر اور بیہودہ گوئی جانے دے، کیونکہ میں ایک دوست کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ جب اس نے دعوت کا نام سنا تو کہنے لگا کہ آج کا دن میرے لیے مبارک دن ہے۔ کل میں اپنے چند دوستوں کو دعوت دے آیا تھا، مگر ان کے لیے کھانا تیار کرانا میرے خیال سے اتر گیا تھا اور ابھی یاد آیا ہے۔ اب میں کس قدر رسوا ہوں گا۔ میں نے کہا کہ اس کا کوئی اہتمام نہ کر، کیونکہ میں خود تو آج مدعو ہوں، اس لیے میرے گھر میں جتنا کھانا پینا ہے وہ سب تیرا ہے، بشرطے کہ تو میرا کام جلد نپٹا دے اور سر مونڈنے میں جلدی کرے۔ اس نے کہا کہ خدا تجھے نیک بدلہ دے، لیکن ذرا کہہ تو صحیح کہ تیرے یہاں میرے مہمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے۔ میں نے جواب دیا کہ 5 قسم کے کھانے اور 10 مرغیاں جو بھن کر سرخ ہو گئی ہیں اور ایک تلا ہوا میمنا۔ اس نے کہا کہ ان کو منگا تاکہ میں دیکھوں تو صحیح۔ میں نے ان سب کو منگوایا۔ جب اس نے دیکھا تو کہا کہ ابھی شراب کی کسر ہے۔ میں نے کہا کہ وہ بھی میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ منگا، اور میں نے منگائی۔ اس نے کہا کہ سبحان اللہ، تو کیسا سخی آدمی ہے، لیکن ابھی خوشبو اور عطر اور باقی ہے۔ میں نے ایک صندوقچی اگر اور عود اور عنبر اور مشک کی اس کے سامنے لا رکھی، جس کی قیمت 50 دینار تھی۔ اب وقت اور بھی تنگ ہو چکا تھا اور میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تو یہ سب لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرا سارا سر مونڈ دے۔ نائی نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ لوں گا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ اس میں ہے کیا۔ میں نے غلام کو حکم دیا کہ وہ صندوقچی کو کھولے، اور اس نے کھولا۔ اب نائی نے استرلاب ایک طرف رکھ دی اور زمین پر بیٹھ کر عطروں اور خوشبوؤں اور عود کو جو صندوقچی میں تھیں الٹنے پلٹنے لگا، یہاں تک کہ میں پریشان ہو گیا۔ اب وہ آگے بڑھا اور استرا لے کر پھر میرا سر تھوڑا سا مونڈا اور یہ شعر پڑھنے لگا: بچہ اپنے باپ کے ڈھرے پر بڑا ہوتا ہے، جس طرح کہ ہر درخت جڑ پر اگتا ہے۔ اور کہا کہ بیٹا، مجھے واللہ معلوم نہیں کہ تیرا شکر گزار ہوں یا تیرے باپ کا۔ میری آج کی دعوت تمام تیری نیکی اور احسان کی وجہ سے ہے، اگرچہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میری دعوت میں بڑے باعزت بزرگ شامل ہوں گے، مثلاً زنتوت حمامی اور سلی بقال اور سیلت باقلہ فروش
اور اکرشا بنیا اور حمید کھادی اور سعید ساربان اور سوید دربان اور ابو مکارش مالشی اور قسیم چوکیدار اور کریم سعیس، ان میں سے کوئی بھی نہ خشک مزاج ہے، نہ دھوکے باز، نہ باتونی اور نہ کنجوس۔ ان میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ناچ ایجاد کیا ہے جسے وہ خود ناچتا ہے، اور اشعار جو وہ خود گاتا ہے، اور ان میں سب سے اچھی یہ بات ہے کہ وہ سب کے سب تیرے غلام کی طرح کم گو اور کم سخن ہیں۔ حمامی کا تو یہ حال ہے کہ وہ اپنی ڈھولک پر جادو کی طرح گاتا ہے اور اٹھ کر ناچنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا میں جا رہا ہوں، میری تھیلی بھر دے، اور بقال اپنا ہنر سب سے بہتر جتاتا ہے اور ناچتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ اے رونے والی، اے میری آقا، تو نے پورا حق ادا کیا، اور لوگ اس پر ہنستے ہنستے لوٹ جاتے ہیں۔ اور جب کھادی گانے پر آتا ہے تو چڑیاں ٹھہر جاتی ہیں، اور وہ ناچتا اور گاتا ہے کہ جو باتیں میری بیوی جانتی ہے وہ صندوق میں بند ہو جاتی ہیں، اور اس میں موزونیت ہے کیونکہ وہ ظریف اور مسخرہ ہے۔ الغرض ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی فن میں طاق ہے جس کی ظرافت اور مسخرے پن سے عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن سننا دیکھنے کے برابر نہیں۔ اگر تو ہمارے جلسے میں شریک ہونا چاہے تو اس سے تجھے اور ہمیں بڑا لطف آئے گا، اور تو اپنے دوستوں کے پاس جانے کا خیال چھوڑ دے جن کے پاس جانے کے لیے تو تڑپ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک تجھ پر بیماری کا اثر باقی ہے، اور ممکن ہے کہ ان میں ایسے بھی لوگ ہوں جو بہت باتونی ہوں اور فضول بک بک کرتے ہوں، یا ان میں کوئی بیہودہ گو ہو جس کی باتوں سے تیرے سر میں درد ہونے لگے، تو بیماری سے یوں ہی کمزور ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کسی اور دن صحیح، اور میں غصے بھرے دل سے ہنسنے لگا اور کہا کہ میرا کام پورا کر اور میں فی امان اللہ رخصت ہوتا ہوں، اور تو اپنے دوستوں کے پاس جا کیونکہ وہ تیرے آنے کے منتظر ہوں گے۔ اس نے کہا کہ میری خوشی تو اس میں تھی کہ میں تجھے ان لوگوں کے ساتھ بٹھاؤں جو سب کے سب بڑے ظریف لوگ ہیں، اور ان میں کوئی بھی باتونی یا بکی نہیں۔ جب سے میں بڑا ہوا ہوں کبھی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا جو ایسی باتیں پوچھے جس سے اسے کوئی تعلق نہ ہو، اور اسی شخص کی صحبت پسند کرتا ہوں جو میری طرح کم سخن ہو۔ اگر تو ایک بار ان کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھے گا تو اپنے تمام دوستوں کو بھول جائے گا۔ میں نے کہا کہ خدا ان کے ساتھ تجھے پوری مسرت پہنچائے، اور میں ضرور ایک نہ ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس نے کہا کہ میری خواہش تو یہی تھی کہ تو آج ہی ان سے ملتا۔ اگر تیری خواہش ہے کہ تو میرے ساتھ اپنے احباب کے پاس ضرور جائے تو مجھے اجازت دے کہ میں جلدی سے یہ چیزیں جو تو نے مرحمت کی ہیں اپنے مہمانوں کے پاس پہنچا رہا ہوں، اور چونکہ تجھے اپنے دوستوں سے آج ہی ملنا ہے تو میں ان کو تیری ضیافت کی چیزیں دے کر کہوں گا کہ وہ کھائیں پئیں اور میرا انتظار نہ کریں، اور یہ کہہ کر تیرے پاس واپس آ جاؤں گا اور تیرے ساتھ تیرے دوستوں کے پاس چلوں گا۔ میرے اور میرے دوستوں کے درمیان کوئی تکلف تو ہے نہیں کہ میں ان کو چھوڑ کر فوراً تیرے پاس نہ آ جاؤں اور تیرے ساتھ جہاں تو جائے جاؤں۔ میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اپنے دوستوں کے پاس جا اور ان کے ساتھ خوشی منا، اور مجھے میرے دوستوں کے پاس جانے دے کہ آج کا دن میں ان کے ساتھ گزاروں کیونکہ وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نائی نے کہا کہ میں تجھے اکیلا نہ جانے دوں گا۔ میں نے کہا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں سوائے میرے کسی اور کا گزر نہیں۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں تیرا آج کسی عورت سے ملنے کا وعدہ ہے، ورنہ تو مجھے اپنے ساتھ لے چلتا۔ میں سب سے زیادہ اس کا مستحق ہوں، اور مجھ سے تجھے اپنے مقصد میں مدد ملے گی کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ تو ایک اجنبی عورت کے پاس جا رہا ہے اور اپنی جان کھوئے گا۔ یہ بغداد ہے، اس میں کسی شخص کی یہ طاقت نہیں کہ ایسا کام کرے، بالخصوص آج جیسے دن میں اور ایسے حاکم کے زمانے میں جو بڑا ظالم ہے۔ میں نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر اے بدذات بڈھے، دور ہو یہاں سے، تو ایسی باتیں مجھ سے کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے ناسمجھ، تو مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے جس سے مجھے شرم آتی ہے اور اپنا راز مجھ سے چھپاتا ہے، لیکن میں سب کچھ یقین کے ساتھ جانتا ہوں، اور سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتا کہ اپنی جان لڑا کر تیری مدد کروں۔ اب مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میرے گھر والے اور پڑوسی نائی کی باتیں نہ سن لیں، اور میں دیر تک چپ رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت آ پہنچا اور خطبے کا وقت قریب تھا اور میرا سر منڈ چکا تھا۔ اب میں نے کہا کہ یہ کھانا پینا لے کر اپنے دوستوں کے پاس جا، اور میں تیرا انتظار کروں گا کہ تو واپس آئے اور میرے ساتھ چلے۔ اس طرح میں اس ملعون کو دھوکہ دینا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔
لیکن اس نے کہا کہ تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے اور تو تنہا جا کر ایسی مصیبت میں پھنس جائے گا جس سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا۔ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب تک میں لوٹ نہ آؤں بے میرے ہرگز مت جائیو، تاکہ مجھے تیرا حال معلوم ہوتا رہے۔ میں نے کہا کہ بہت خوب، دیر مت کیجیے۔ اب وہ تمام کھانا اور شراب وغیرہ لے کر جو میں نے اس کو دیا تھا نکلا، اور اس ملعون نے انہیں حمال کے ہاتھ اپنے گھر بھیجا اور خود ایک گلی میں چھپ رہا۔ مؤذن اذان دے چکے تھے، اس لیے میں فوراً اٹھا اور کپڑے پہن کر اکیلا نکل کھڑا ہوا۔ اب میں اس کے کوچے میں پہنچ کر اس مکان کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا جس میں وہ لڑکی رہتی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ بڑھیا کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں اس منزل پر گیا جہاں وہ لڑکی رہتی تھی۔ میں داخل ہی ہوا تھا کہ مکان کا مالک نماز سے گھر لوٹا اور مکان میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اب میں نے کھڑکی سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہی نائی، خدا اس پر لعنت بھیجے، دروازے پر کھڑا ہے، اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس شیطان نے میرا پتہ کیسے لگا لیا۔ اب اتفاقاً یہ واقعہ پیش آیا جس سے خدا چاہتا تھا کہ میری پردہ دری کرے، کہ مکان کے مالک کی لونڈی سے کوئی جرم سرزد ہوا اور مالک نے اسے مارا اور وہ چلانے لگی۔ یہ سن کر اس کا غلام دوڑا کہ لونڈی کو بچائے، اور مالک نے اسے بھی مارا اور وہ بھی چلانے لگا۔ اب اس ملعون کو یہ خیال ہوا کہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، اور وہ چلانے اور اپنے کپڑے پھاڑنے اور سر پر خاک ڈالنے لگا۔ وہ چلاتا جاتا اور لوگوں سے مدد مانگتا جاتا تھا، اور لوگ اس کے گرد جمع تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا آقا قاضی یہ گھر مار ڈالا گیا۔ اب یہ نائی چلاتا ہوا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے میرے گھر پہنچا اور میرے گھر والوں اور غلاموں کو خبر دی، اور وہ بغیر میرے علم کے کپڑے پھاڑنے اور بال بکھیرے ہوئے اور ہائے آقا چلاتے ہوئے پہنچے، اور یہ نائی ان کے آگے آگے اپنے کپڑے پھاڑ رہا تھا اور ایک بھیڑ اس کے ساتھ تھی۔ میرے گھر والے برابر شور مچا رہے تھے، اور یہ ان سب کے آگے چلا رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہائے مقتول، ہائے مقتول، اور اس مکان کی طرف چلے آ رہے تھے جس میں تھا۔ جب مکان کے مالک نے سنا کہ اس کے دروازے پر شور اور واویلا ہو رہا ہے تو اس نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ دیکھ تو کیا بات ہے۔ غلام باہر جا کر لوٹا اور اپنے آقا سے کہنے لگا کہ اے میرے آقا، دروازے پر 10,000 مرد اور عورتوں کا مجمع ہے، اور وہ ہائے مقتول چلا چلا کر ہمارے مکان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب قاضی نے یہ سنا تو اس پر سخت ناگوار ہوا اور غصے میں بھر گیا، اور اٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر نکلا، اور اس بڑی بھیڑ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ لوگوں، کیا بات ہے؟ میرے غلام کہنے لگے کہ اے ملعون، اے کتے، اے سور، تو نے ہمارے آقا کو قتل کر دیا ہے۔ قاضی نے کہا کہ تمہارے آقا سے کون سا جرم سرزد ہوا تھا کہ میں اس کو قتل کرتا؟ اب شہرزاد کو صبح ہوتی نظر آئی، اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔